بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو تیسری ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ادب کے حوالے سے ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، یا لوگ جو ہیں وہ اسلامی اشعار جو ہیں، اسلامی شعار کا ادب نہیں کرتے۔ تو یہ عمومی طور پہ اٹھنے والے سوالات ہیں، تو آج ادب کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ ادب کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھیں کہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب کا آنا یہ صحبت کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اچھی صحبت کے اندر بیٹھے، ادب والوں کی صحبت کے اندر بیٹھے، دیندار لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھے، تو پھر اس کی جو طبیعت ہے اس کے اندر ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بے ادب محفلوں کے اندر بیٹھے، دنیا داروں کی محفلوں کے اندر بیٹھے، اور پھر انسان کی طبیعت کے اندر عمومی طور پہ خود بخود ہی بے ادبی پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ لوگ خود تو عبادت کے لیے نہیں جاتے، خود عبادت کے اندر سستی کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ عبادت کا ادب نہیں کرتے۔ یہ چیز میں نے عمومی طور پہ اپنی مساجد کے ارد گرد کے جو گھر ہوتے ہیں، ارد گرد کی جو دکانیں ہیں، خصوصاً ان پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کھانے پینے کی دکانیں ہیں، شام کا ٹائم ہے، تو ان پہ گانے لگے ہوں گے، اور ادھر نماز کے اوقات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جاری، نماز کا وقت ہے، اور دوسری طرف باہر کھڑے ہو کے گپیں ہانکی جاتی ہیں، یا باہر کھڑے ہو کے گپ شپ لگا لی جاتی ہے، مسجد کے اندر نہیں آیا جاتا۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا کرنا، اور دوسری چیز ہوتا ہے عبادت کا ادب کرنا۔ ادب کے حوالے سے اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے تھوڑا سا ادب بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تھوڑے سے ادب کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی، انہیں اپنے وقت کا امام اور ولی بنا دیا۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی گلی کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے کسی کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اور خود اپنے وقت کے جو شرابی تھے، جوا کھیلنے والے تھے، گنہگار بندے تھے، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ان کی نظر پڑی تو ادب کرتے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کا یہی ادب پسند آ گیا کہ ان کے سارے کی ساری زندگی کے گناہوں کو نظر انداز کیا اور انہیں اپنے وقت کا امام اور ولی بنایا۔ اور تاریخ کے اندر ایک اور واقعہ مل جاتا ہے کہ ایک زبیدہ نامی عورت تھی، اس نے مکہ کے اندر ایک نہر بنوائی جس سے حاجی لوگ پانی پیتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئی تو کسی کو خواب کے اندر آئی، تو کسی نے سوچا کہ شاید اس نہر بنانے کی وجہ سے ہی اس کی بخشش ہوئی ہوگی۔ تو اسے جب پوچھا کہ تمہاری بخشش کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کیسے کی، تو اس نے کہا دراصل وجہ یہ تھی کہ میں اذان کا ادب و احترام کرتی تھی۔ جب بھی اذان ہوتی میں دیکھتی کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور میرے سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہوتی میں فوراً اللہ کے نام کا ادب کرتے ہوئے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی۔ اللہ کو یہی میری ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو ادب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگ عبادت کے اندر اگر سستی کریں، کمیاں کریں، کوتاہیاں کریں تو یہ ہمارا ایک تو ہونی بھی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ اپنا معاملہ ہے، مگر کم از کم عبادات کا ادب تو کیا جائے۔ جیسے ہی اذان ہو تو اذان کا ادب و احترام کو دیکھا جائے، سوچا جائے، اور دوسری طرف اگر نماز ہو رہی ہے تو اول تو سارے کے سارے لوگ نماز کے لیے چلے جائیں مسجد کے اندر، اور اگر اپنی سستی اور کوتاہی بھی ہو تو پھر بھی نماز کا ادب و احترام رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہے عبادت کا کرنا اور ایک ہے عبادت کا ادب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کسی عبادت کا ادب کرنا پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی ادب کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نمازی بنا دے، عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنا تابع دار بنا دے، ہمیں نیک بندوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ شامل کر لیں۔ تو ایک چیز ہے عبادت کرنا، ایک ہے عبادت کا ادب کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔